حقدار تھے. انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ایمانداری سے نہیں کیا تھا. اس لیے ہمیں کوئی اس کے اوپر اعتماد نہیں. اور مجھے جو سب سے زیادہ یہ الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراض ہے کہ جب ہم نے کوشش کی پوری کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائی جائیں تو اس نے پوری اس کی مخالفت کی. تو ہندوستان میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہیں, ایران میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں, اور جو 2015 کے اندر جوڈیشل کمیشن بنی تھی دھاندلی کے اوپر, جسٹس سیف الملک یا ناصر الملک کے نیچے جو بنی تھی, جسٹس ناصر الملک کے نیچے, تو اس کے اندر ایک ہی چیز سامنے آئی تھی کہ جو ساری دھاندلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب الیکشن ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. تو جب آپ کے پاس الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جائے تو جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے, تو وہ ساری دھاندلی ختم ہو جاتی ہے. اپنی قوم کا اس لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا خاص کرم ہے ہمارے کہ ان 3.5 سالوں میں بجائے اس کے کہ قوم اتنی خوف زدہ ہو کے گھروں میں بیٹھ جائے اور یہ ظلم کو قبول کر جائے, لوگ ایک قوم بننا شروع ہو گئے. پاکستان ایک قوم بننی شروع ہو گئی. میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ دیکھا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں عمر میری چھوٹی تھی, 1965 کی جنگ میں تب جو بھی زندہ تھے تب سب کو لگا کہ ہم ایک قوم بن گئے, ایک قوم کھڑی تھی. تو یہ میں نے پہلی دفعہ اس کے بعد اپنے ملک کو ایک قوم بنتے دیکھا. جس طرح لوگ نکلے ہیں اس بائی الیکشنز میں نے جو 2018 کا جنرل الیکشن تھا, جب ہمارا پورا ویو آیا ہوا تھا, تب میں نے پبلک کو ایسے نہیں نکلتے دیکھا جس طرح یہ جو 20 بائی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں, جس طرح اس وقت میں نے اپنی قوم کو نکلتے دیکھا. جو ترقی کر رہا تھا, جو سارے پاکستان کے جو معیشت کے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, یعنی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, وہ سارے صحیح راستے پہ جا رہے تھے. پاکستان کی اکنامک سروے جو اس حکومت کی سروے جو نکلتی ہے, انہوں نے جو جون میں اکنامک سروے نکالی, اس کے مطابق پاکستان 6% اپنی اس کی جو معیشت تھی گرو کر رہی تھی. یعنی ہماری دولت کے اندر 6% اضافہ ہو رہا تھا, اور اس سے پچھلے سال 5.6% پہ اضافہ ہوا. یہ 2 سال جو تھے, 17 سال کے بعد پاکستان نے 2 سالوں میں اس طرح کی ترقی کی.
کیونکہ ان کو کہتے ہیں پیسہ پاکستان لے کے آؤ اور یہاں سے ہی اپنا پیسہ باہر نکال دیتے ہیں. یعنی یہ کس طرح کی لیڈرشپ ہے کہ خود اپنے ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے پیسہ انویسٹ کرو. کیوں بیرون ملک پاکستانیوں نے اتنے بڑے مظاہرے کیے ان کے خلاف؟ جب ہماری حکومت گرائی ہے کبھی پاکستان کی ہماری تاریخ میں بیرون ملک پاکستانی اس طرح کبھی نکلے ہی نہیں باہر مظاہرہ کرتے ہوئے. کیوں وہ نکلے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی. تو ان کو کہتے ہیں پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرو، یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی باہر سے پیسہ نہیں آنے لگا، اس لیے یہ ہاتھ پھیلا کے پھرتے ہیں کبھی کسی ملک کے پاس. اور یہ واقعی اس قوم کے لیے شرمندگی ہے کہ ہمیں میرے دور میں جو مجھے سب سے شرمندہ ہونا پڑا کہ جب یہ خزانہ خالی چھوڑ کے چلے گئے تھے. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا خسارہ یہ چھوڑ کے گئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جسے کہتے ہیں 2018 میں. تو ہم